الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حوله، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش اٹھاتے ہیں. تو اللہ کے کچھ عظیم فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھاتے ہیں. اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بلند اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں. کچھ فرشتے باقاعدہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے، بہت سارے فرشتے وہ عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح اور ذکر و اذکار کے لیے. عرش کو ڈھانپے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا سورہ زمر کے آخر میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد کو، عرش کے ارد گرد سے وہ گھیرے ہوں گے. تو یہاں بھی اللہ نے حملۃ العرش کا ذکر فرمایا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان فرشتوں کا جو عرش کے ارد گرد ہیں. وہ کیا کرتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے؟ پہلی بات ہے وہ ہے کتنے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ 8. 8 فرشتے قیامت کے دن ہوں گے. سورہ حاقہ میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ آیت نمبر 17، کہ اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے. تو یہ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اب قیامت کے دن. تو اب قیامت سے پہلے کیا صورتحال ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ اب اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. واللہ عالم، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ تو صراحت ہے قرآن کریم. تو جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے بڑے عظیم فرشتے ہیں، بہت بڑی جسامت کے، کیونکہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش. اللہ کا عرش یہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے. یہ کائنات کتنی وسیع ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کائنات کی وسعت کتنی زیادہ ہے. اس کے اندر سولر سسٹم کی طرح، جس طرح سورج ہے اور سورج کے سیارے ہیں، تو اس سولر سسٹم کی طرح، اس سورج کی طرح، یعنی اربوں خربوں سولر سسٹم ہیں، یہ ستارے ہیں اربوں خربوں. اربوں خربوں ستارے تو ایک گلیکسی میں ہیں، ایک کہکشاں میں ہیں. ہماری گلیکسی جس کو ملکی وے کہتے ہیں،
تو اس میں سورج کی طرح کے اس سے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں، اور یہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں ایک گلیکسی میں۔ اور گلیکسیز جو ہیں، کہکشائیں، وہ اربوں خربوں کی تعداد میں، ملکی وے کی طرح کی گلیکسیز اس سے کئی گنا بڑی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا بڑی بھی گلیکسیز ہیں، اور یہ گلیکسیز جو ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ جس طرح یہ اربوں خربوں ستارے مل کر گلیکسی بنتے ہیں، تو گلیکسیز مل کر یہ کلسٹر بنتے ہیں، اور پھر سپر کلسٹر ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی وسیع کائنات ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی وسعت کا۔ اور یہ وہ کائنات ہے کہ جس کا کسی حد تک انسان کوئی دوربینوں کے ساتھ اور مشاہدہ کر سکا ہے، بہت ہی جزوی طور پر۔ کچھ اندازے ہیں، کچھ حسابات ہیں، کچھ دوربین کے ذریعے، جتنی بڑی دوربین مزید دریافت ہوتی ہے، جتنا مزید ترقی ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کوئی جیمز ویب نام کی آپ کوئی ٹیلیسکوپ ہے بہت بڑی، بہرحال تو جتنی بڑی ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، جتنی بڑی تو اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا بھی کائنات کتنی بڑی ہے۔ ابھی پتہ نہیں ہم نے کائنات کے 1% حصے کو بھی ایکسپلور کیا ہے کہ نہیں کیا، کہ وہ ایک کا بھی پتہ نہیں، پوائنٹ پوائنٹ کتنا پرسنٹ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے، یہ پوری یہ جو ستارے، سیارے، اور یہ گلیکسیز، یہ جو ہمیں یعنی چمکتے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ یہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، تو وہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ ہمارے سورج چاند سے بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ وہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اللہ نے یہ جو ہمیں ستارے، چراغ نظر آتے ہیں، اللہ نے اسے آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ اور برج سے کیا مراد ہے؟ برج سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو چمکتی نظر آتی ہے، بڑی نمایاں جو چیز نظر آتی ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں جتنی بڑی کائنات نظر آتی ہے، یہ جتنی ہم دریافت کر چکے ہیں، یہ جتنی ہم آئندہ دریافت کریں گے، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اور آسمان کتنے ہیں؟ پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ یہ جو ہماری ملکی وے، ہماری کہکشاں ہے، اگر اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کو کا اگر سائز کا اندازہ کرنا چاہیں، میں کسی یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ لائٹ ایئرز جو ہوتے ہیں، نوری سال، نوری سال کیا ہے؟ یعنی نوری سال یہ ہے لائٹ ایئر، کہ روشنی جو ہے لائٹ، وہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، تو 60 سیکنڈ ایک منٹ میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ اس کو مزید 60 سے ملٹی پلائی کریں، ایک گھنٹے میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ اس کو 24 سے ملٹی پلائی کریں تو وہ ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کرے گی لائٹ؟ اس کو 12 سے ملٹی پلائی کریں تو وہ ایک مہینے کی تعداد آ جائے گی، یا اس کو 365 سے ملٹی پلائی کریں تو سال میں وہ کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ایک لائٹ ایئر۔
ایک نوری سال. تو ملکی وے کا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کے فاصلے کا اندازہ شاید 1 لاکھ، مجھے یاد پڑتا ہے 1 لاکھ لائٹ ایئرز ہے. یہ کتنا بڑا فاصلہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے کیلکولیٹرز وغیرہ میں یہ چیز نہیں آ سکتی. یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے صرف جو ہے وہ ایک کہکشاں کا، اور اربوں خربوں کہکشائیں. اور یہ وہ ہے جو ابھی تک ہم دریافت کر سکے ہیں اپنے محدود ترقی کے ساتھ. ابھی اللہ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں پہلے آسمان سے نیچے ہیں. پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان. یہ سارے آسمان، ساری زمینیں، یہ سب اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کرسی نے ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے، اور اللہ کا عرش، وہ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بڑے صحرا کے اندر، بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا ہو. اور اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ایسے ہے. اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے. تو اللہ کتنے عظیم ہوں گے جو عرش کے اوپر ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے، جیسے اس کی شان کو لائق. ہماری طرح نہیں ہے، جس طرح ہم کسی چیز کے اوپر بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، یا جانور پر ہم سواری کرتے ہیں لتستووا علی ظہورہ. تو اللہ کی صفات ہماری طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو اللہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے. اور عرش اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے، اور عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا وہ فرشتے بہت بڑے ہیں. بعض احادیث میں ان کی جسامت کے بارے میں ہے، وہ احادیث کی صحت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، کہ ان کے کانوں کی لو سے لے کر ان کے کندھوں تک کا فاصلہ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اگر تیز رفتار پرندہ اس زمانے میں، اگر تیز رفتاری کی بات کی جاتی اس زمانے میں، تیز رفتاری کی بات کیسے کی جاتی اس دور میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار پرندہ، عقاب یا باز دور میں بھی ہوتے تھے اور بہت تیزی سے اڑتے تھے، اور یہی سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو ایک تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اگر اڑتا رہے تو وہ اس فاصلے کو طے نہیں کر سکتا. تو اتنے بڑے ہیں وہ فرشتے، اتنے عظیم ہیں. تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی، اللہ کی شان پر دلالت کرتی ہے. اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اللہ عرش عظیم کے رب ہیں، اللہ عرش کریم کے رب ہیں. تو وہ اللہ کتنے عظیم ہوں گے جو عرش کے بھی رب ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وہ عرش کریم کے بھی رب ہے. اور دوسری آیت میں ہے لا الہ الا هو رب العرش العظیم. تو اس عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد، یہ فرشتے کتنے بڑی جسامت کے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، جو ان کی ملکوتی شکل ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا اصل شکل میں. اور ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو افق اعلیٰ میں دیکھا، افق مبین میں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور سورہ نجم میں ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور وہ افق اعلیٰ میں تھے. پھر وہاں سے وہ قریب آئے، پھر اتنا قریب آگے جیسے 2 کمانوں کا یا اس سے بھی قریب کا فاصلہ ہوتا ہے. تو 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. اور ایک دفعہ تو اس طرح دیکھا، حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ 600 پر تھے ان کے،
اور اتنی عظیم ان کی جسامت تھی، اتنی عظیم خلقت تھی کہ آسمان کی پوری سائڈ کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا، یعنی دور سے دیکھنے کے باوجود وہ اتنے عظیم یعنی جتنے دور سے کسی کو دیکھا جائے تو وہ چیز چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اتنے دور سے دیکھنے کے باوجود بھی پورے آسمان کے ایک کنارے کو انہوں نے گھیر رکھا تھا۔ اتنی عظیم خلقت ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی، اتنے عظیم فرشتے ہیں اور دیگر فرشتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی جسامت کا، ان کی خلقت کا، کتنے بڑے ہیں وہ، تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں سب۔ تو جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے سامنے اتنے ہی عاجز ہیں جتنی دیگر مخلوقات عاجز ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ دو کام، دو کاموں کا ذکر ہے مین، ایک ان کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام ان کا کیا ہے بڑا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس انسان کے لیے حملۃ العرش فرشتے دعا کرتے ہیں، اس انسان کے لیے عرش کے ارد گرد جو فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ اپنے بندوں پر یعنی طاقت رکھنے والے ہیں، قہر رکھنے والے ہیں، غلبہ رکھنے والے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان پہ اللہ سزا دینے کے بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ اس سے طاقت رکھتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو ایک بندہ اللہ کا بندہ، وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حفاظت کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور حفاظت کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، عصیب سے اور جنوں وغیرہ سے، مخالفین سے۔ اور پھر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں بڑے بڑے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ کتنی شان ہے اور کتنا مقام ہے اور کتنی فضیلت ہے ایمان والے کی اللہ کے ہاں، کہ اللہ نے فرشتے وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش بختی ایک مومن کی کیا ہوگی، اور اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہوگا۔ اچھا جی، اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ایک استغفار کی دعا کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ سے، اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے دعائیں ذکر بھی کر دی ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اللہ ان کا بھی رب ہے، جس سے اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ فرشتوں کا بھی رب ہے، فرشتے بھی اللہ کے سامنے اتنے ہی عاجز ہیں، اتنے ہی تابع فرما ہے جتنی باقی مخلوقات۔ باقی اللہ نے انسان اور جنوں کو اختیار دیا ہے، انسان اور جن اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ پابند ہیں۔ تو
इससे दुआ करते हैं, اے ہمارے رب وسعت كل شيء رحمة وعلما، آپ نے وسعت میں لے لیے ہے ہر شے کو رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا علم ہر شے کو وسعت میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب بھی ہیں، عالم الشہادہ بھی ہیں، علیم بذات الصدور بھی ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، ہلکی بات کو بھی جانتے ہیں، اونچی آواز کو بھی سنتے ہیں، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کو علم سے وسعت میں لے لیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہر شے کو رحمت سے اپنی وسعت میں لیا ہے۔ کیا مطلب رحمت سے اللہ نے ہر شے کو وسعت میں لیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت چھلکتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کل ہم نے اللہ کی صفات پڑھی، دیکھیں اس میں اللہ کے غالب ہونے کا، اللہ کے غلبے کا، طاقت کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذکر زیادہ ہے۔ کل ہم نے العزیز پڑھا، العزیز کے اندر اللہ کا غلبہ، اللہ انتقام دے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، یہ معنی ہے۔ العلیم میں جاننے کا معنی ہے، غافر الذنب میں آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، عفو درگزر کا ذکر ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے، اور قابل التوبی، اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ شدید العقاب میں اللہ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، جو توبہ نہ کرے، جو مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ سخت سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی نعمت والا، بڑی ہی شان والا۔ تو دیکھیے ان میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور انسان کو اللہ کی رحمت کی امید کا بھی جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایمان یہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی یعنی مغفرت کا ذکر غالب ہے، غافر الذنب، قابل التوب اور ذی الطول، آپ دیکھیے مغفرت کا ذکر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غلبہ رکھتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ فرشتے یہاں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، آپ نے ہر شے کو اپنے علم سے وسعت میں لے لیا ہے، اور ہر شے کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، ہر شے کو۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اللہ نے اپنے نفس پر اپنے فضل سے رحمت کو لازم کیا ہے، لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے یہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں۔ جی مس احمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کو دعا کے اندر پڑھنے لگے کوئی تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شدید العقاب کا بھی اندر لفظ آ رہا ہے نا، تو پھر اس لیے یعنی میں ڈاؤٹ میں ہوں۔ کون سی دعا؟ ربنا وسعت کل شیء سر رحمت۔ یہاں پہ اگر ہم یہ غافر الذنبی والی یہ والی غافر الذنبی والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، تو دعا میں اکثر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر دیتے ہیں، ہم لوگ کرتے کوئی ہیں بات ذکر، نہیں، تو کوئی یہاں بات نہیں۔ پہ اب دیکھیے اگر اس کو ہم دعا میں اللہ کی تعریف کے لیے کر دیں، جی جی، دیکھیے اللہ کی اس میں تعریف سے شدید العقاب کا بھی لفظ ہے، تو مجھے اس پہ تھوڑا میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے اسماء کا واسطہ دینا نا، تو اللہ کے اسماء حسنہ سے اللہ سے دعا کرنی، اور اللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، تو اللہ کے اسماء حسنہ میں جہاں سے اللہ کی عظمت، شان، جلال بیان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی بیان کریں، اللہ کا جلال بھی بیان کریں، تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، اللہ کے اسماء کا ذکر کریں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں کہ اللہ کے وہ نام جو رحمت والے ہیں ہم بس وہی ذکر کریں، جو جن میں اللہ کے غصے کا اظہار ہے ہم ان کا ذکر نہ کریں۔ بھئی اس میں اللہ کے غصے کا اظہار ہے، وہ بھی تو اللہ کی صفت کمال ہے، وہ کوئی اللہ کی صفت نقص تو نہیں ہے۔ دیکھیے دعا کے اندر ہم بس ایک ہی پہلو ذہن میں رکھیں، دعا کے اندر رحمت والا پہلو ذہن میں رکھیں، ہمیں دعا کے اندر بھی رحمت کے ساتھ اللہ کا خوف والا پہلو اور اللہ کی عظمت اور جلال والا پہلو بھی دعا کے اندر بھی ہونا چاہیے۔
देखिए अल्लाह ने कुरान करीम में दुआ का अदब बयान किया है। तो अल्लाह ने दुआ के अंदर सिर्फ रहमत का पहलू जिक्र किया है कि दुआ के अंदर डरने का पहलू भी जिक्र किया है। कुरान करीम में दुआ के का तरीका मौजूद है कि नहीं? तो उसमें वो जरा पढ़ें कुरान में कहाँ दुआ का तरीका है। उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ रहमत का जिक्र किया कि खौफ का जिक्र भी किया है। दुआ के बारे में क्या आदाब हैं कुरान के? उदउ रब्बकुम, मुकम्मल करें आयत। सर यानी अल्लाह को खौफ और तमा के साथ उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, मतलब पुकारो, अल्लाह को ये है पुकारो इसका। गिड़गिड़ाते हुए और खुफिया। और आगे जाकर क्या है, इन्नहु ला युहिब उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ। अल्लाह से दुआ करो खौफ भी रखते हुए, उम्मीद भी रखते हुए। तो अल्लाह से दुआ करते हुए हम कहेंगे जी हमने तो वो शदीदुल इक़ाब का लफ्ज़ ही नहीं बोलना, हमने तो अल अजीज़ का लफ्ज़ ही नहीं बोलना, हमने तो या जब्बार का लफ्ज़ ही नहीं बोलना। नहीं, दुआ करते हुए भी खौफ होना चाहिए। देखिए अपने अमाल की कमी कोताही हमारे सामने होगी, अल्लाह के पकड़ का डर होगा दुआ करते हुए, तो ज्यादा रोना आएगा, ज्यादा तजर्रुह होगा, ज्यादा गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होगी। तो दुआ करते हुए अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए, अल्लाह के अजाब का खौफ भी होना चाहिए। दुआ करते हुए अगर अल्लाह के अजाब का खौफ हो तो ये बुरी चीज़ तो नहीं है। तो अल्लाह की सिफ़ात तो नाकिस है ही नहीं, अल्लाह की सिफ़ात तो कामिल है सारी। खा वो रहमत वाली सिफ़ात हैं, वो अल-गफ़ूर और-रहीम वग़ैरह सिफ़ात हैं, या वो शदीदुल इक़ाब है, अल-अज़ीज़ है, अल-जब्बार है, अल-मुतकब्बिर है, अल-किब्रि वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़, या दल जलाली वल इकराम। हदीस में आता है या दल जलाली वल इकराम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब या दल जलाल में अल्लाह के जलाल का ज़िक्र है। अब आप जलाल के बारे में भी कह सकते हैं कि जी इसमें भी तो जलाल की बात है, इसमें भी तो शान और कमाल और अल्लाह की ताकत की बात है। नहीं, हदीस में आता है अलिज़्ज़ु ज़ल जलाली वल इकराम। ये जो अल्लाह की सिफात हैं या ज़ल जलाली वल इकराम, इसको यानी मजबूती से पकड़ लो, यानी इसका कसरत से विर्द किया करो दुआ करते हुए। दुआ करते हुए हमें कसरत के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना चाहिए। और इसी तरह या अजीज़ु या गफूर हमें पढ़ना चाहिए। आप दुआएं देखें अंबिया की, उन दुआओं में अल्लाह अल्लाह को अल्लाह की सिफ़त अल अजीज़ का वास्ता दिया गया है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दुआ है ना हज़रत ईसा की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ करते थे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो दुआ करते हुए अल्लाह की सिफ़त अल अज़ीज़ का ज़िक्र है। तो दुआ करते हुए अल्लाह की शान बयान करें और अल्लाह की अजमत बयान करें, और दुआ करते हुए अल्लाह से डरें। अल्लाह ने अंबिया का जिक्र फरमाया, और अंबिया का जिक्र क्या फरमाया सूरह अंबिया में, उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा, कि वो नेकियों में जल्दी करते थे और वो हमसे दुआएं करते थे, डरते हुए भी और उम्मीद रखते हुए भी। तो दुआ करते हुए अल्लाह से डरना, ये भी तो मतलूब है ना। तो अल्लाह की सिफात सारी की सारी कमाल की सिफात हैं। तो अल्लाह की जलाल वाली सिफात भी जिक्र करें, अल्लाह की रहमत वाली सिफात भी जिक्र करें। सारी सिफात कमाल की हैं, कोई सिफत नाक़िस नहीं है, और कोई सिफत जो है वो नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए। जो अल्लाह की वो जो सिफात हैं, अल अजीज और शदीदुल इक़ाब, ये भी रहमत है हमारे लिए। अगर अल्लाह का गजब नहीं होगा अल्लाह के नाफरमानों पर, तो ये भी तो रहमत है ईमान वालों के लिए। और अगर हमें अल्लाह की पकड़ का डर नहीं होगा तो हम जरी हो जाएंगे। तो हमारे लिए अल्लाह की ये सिफात भी हमारे लिए रहमत की हैसियत रखती हैं। क्या ख्याल है? तो मैं समझे जैसे आप ये दुआ की बात कर रही हैं, रब्बना वसिअता, हमें ये दुआ भी करनी चाहिए। और हम अल्लाह की दुआ करते हुए अल्लाह की ये सिफात भी जिक्र करें, या अजीज या अलीम या गाफिर ज़म्ब या काबिल तौब या शदीद अल इक़ाब या ज़त-तौल। हम अल्लाह को से दुआ करते हुए अल्लाह को अल्लाह के इन अजीम नामों का वास्ता दें। तो फरिश्ते ये दुआ करते हैं ईमान वालों के लिए। और फरिश्तों की दुआ क्या है? ये दुआएं गोया कि फरिश्तों को, फरिश्ते ये दुआ करते हैं, ये फरिश्ते खुद ब खुद दुआ करते हैं।
یا انہوں نے کسی سے سیکھی ہے؟ انہوں نے سیکھی ہے۔ کس نے سکھائی ہے انہیں؟ اللہ نے سکھائی ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا اللہ نے فرشتوں کو سکھائی ہے، گویا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ اور آپ دیکھیے اس سے دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، تو دعا کرنے کے آداب بھی ہمیں آتے ہیں، اللہ نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو جب اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے تو یہ دعا کے آداب اس میں شامل ہے۔ تو اس میں دعا کے آداب میں سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، دعا کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان کی جائے۔ تو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لیا ہے ہر شے کو رحمت سے بھی۔ ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہر شے کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة، اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ اس سے غلط معنی مراد دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لو اللہ نے معاف کر دینا، یہ مراد نہیں ہے اس سے، نہ اس سے یہ مراد ہے، نہ وہ جو آیت ہے قرآن کی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، اس سے یہ مراد اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، آخر کار جو مرضی کر لو، جو گناہ ہو جائیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اور نہ یہ جو حدیث ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہے، یہ اللہ کی رحمت اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، اس قسم کی آیات سے کیا مراد ہے؟ جی اس قسم کی آیات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرنا چاہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ سے استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ضروری ہے۔ جو خلوص دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ بڑے سے بڑا بلنڈر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے ہر شے کو، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ سے استغفار ہی نہیں کرتا، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ سے رابطہ ہی نہیں جوڑتا، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہی نہیں، پیشمانی کا اظہار کرتا ہی نہیں، جو اللہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہی نہیں۔ ابھی جو قرآنی دعائیں بتائی ہیں وہ شیئر کر دیں، کون سی قرآنی دعائیں؟ یہ دعائیں تو سامنے موجود ہیں، یہ سورہ غافر کی تو ہے جو بھی آپ نے وہ بتائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، تو نہیں جو بھی آپ میں نے کوئی نے خاص حضرت عیسیٰ والی حضرت بتائی؟ والی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ تو میں آپ کو پھر یہاں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ گروپ میں کوئی شیئر کر دے کلاس کے بعد۔ یہ جو دعائیں اللہ ہمیں خود سکھاتے ہیں، ہمیں اس انداز سے دعا کرنی چاہیے، یہ مسنون دعائیں ہیں اور یہ سب سے جامع دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں سے یعنی آپ سمجھیے کہ یہ دعاؤں کا اصل طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو دعا ہے سامنے جو فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تو اللہ کی عظمت اللہ کی شان بیان کی، اور اس سے مراد میں آپ کے سامنے میں نے واضح کی ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ہر شے کو وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کی رحمت ایک گناہ گار کو بھی ڈھانپ سکتی ہے بشرطے کہ وہ رجوع کرے اللہ کی طرف۔ اسی لیے آگے آ رہا فاغفر للذین تابوا، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لی ہے ہر شے کو رحمت سے اور علم سے، اے اللہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو رجوع کریں، واتبعوا سبیلک، ذرا غور کیجئے ان لوگوں کو اللہ معاف کریں، فرشتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کریں جو توبہ کریں اور آپ کے رستے کی پیروی کریں۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے نافرمانی کیے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اور وہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے،
تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، اور کتنی خام خیالی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے جھکے بھی نہ، اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، اور اللہ سود کھا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ کیا ساتھ ساتھ سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کیوں معاف کریں گے؟ جب تک آپ اللہ سے توبہ ہی نہیں کریں گے، جب تک آپ سیدھے راستے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے پہ چلنا تو شروع ہو، گناہ کا راستہ چھوڑے تو صحیح۔ تو جس نے 100 قتل کر دیے تھے، تو اس کو وہ عالم نے کیا کہا تھا، اب آپ کو اس راستے کو چھوڑنا ہوگا، بری سوسائٹی کو چھوڑنا ہوگا، نئے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا، آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ تو وہ تیار ہوا اس پہ، اور وہ ہجرت کرنے کے لیے گیا دوسرے علاقے کی طرف، تو راستے میں فوت ہو گیا، تو پھر اللہ نے دیکھے معاف بھی کر دیا۔ تو راستہ پھر چینج کرنا ہوتا ہے، اور پھر سیدھے راستے کی پیروی کرنی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت پہ چلنا ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا کا راستہ اپنانا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبۃ النصوح کرنی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ توبہ نصوح ہوتی ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ شاید کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ پھر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، پھر اللہ بڑے بڑے بلنڈر معاف کر دیتے ہیں، دنیا گناہوں سے بھری ہو، اللہ وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہر شے کو رحمت سے اور علم سے اپنی وسعت میں لے لیا ہے، تو اے اللہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور جو آپ کے راستے کی پیروی کریں، اور اے اللہ صرف معاف نہ کریں، اے اللہ انہیں بچا لیں انہیں جہنم کے عذاب سے، اے اللہ انہیں جہنم کے آگ سے بھی بچا لیں، انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیں۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے جو یہاں ذکر ہوا، توبہ کرنے والا اور اللہ کے راستے پر چلنے والا، مزید کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ اور داخل کر دیں انہیں جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ اے اللہ انہیں آپ دنیا کے اندر یہ مشکلات کاٹ رہے ہیں، آزمائشیں، تو اے اللہ اس کا بدلہ انہیں آخرت میں ہمیشگی کی جنت کی صورت میں دے، جنات عدن کی صورت میں دے، وقتی نعمتیں نہیں، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں۔ اللہ کی وعدتہم، وہ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جنت کا اور ہمیشگی کی جنت کا، تو اے اللہ جو آپ نے ان لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ آپ انہیں جنت میں داخل کر دیں، کمی کوتاہی ہو اے اللہ معاف کر دیں، اگر یہ توبہ کرتے ہیں، اگر یہ آپ کے راستے پر چلتے ہیں۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور جو نیک ہے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد، ان کی اسپاؤسز میں سے، جوڑوں میں سے، ومن وذریات، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی فرشتے کیسی دعا کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے؟ فرشتے صرف یعنی ان کے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ انہیں ہمیشگی کے جنت میں داخل کر دے جن کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرشتے نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کے اسپاؤسز کے لیے، مرد ہیں تو بیویوں کے لیے، بیویاں ہیں تو ان کے شوہروں کے لیے۔ ازواج، ازواج میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، زوج شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ تو آباء و اجداد کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ان کے جوڑوں کے لیے، ان کے اسپاؤسز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کیا یعنی دعا کرتے ہیں؟ یعنی اے اللہ صرف انہیں جنت میں داخل نہ کریں، ہمیشگی کی جنت میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اے اللہ انہیں بھی داخل کر دیجئے، ان کی بیویوں شوہروں کو بھی داخل کر دیں، ان کے ماں باپ کو بھی داخل کر دیں، ان کی اولادوں کو بھی داخل کر دیں۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں اے اللہ سب کو الگ الگ جنت میں، کسی کو کسی مقام پہ، کسی کو کس مقام پہ، کسی کو کس مقام پہ، نہیں، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے اور انہیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ کیسی دعا ہے جو فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم اس راستے پر چلیں جس کا پیچھے ذکر ہوا، اگر ہم وہ جو پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا اس صورت کے شروع میں، اگر ہم اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کے منمانے مفہوم بیان نہیں کرتے، یعنی ان کا ایک موقف ہے، قرآن کی آیت آئی وہ اپنے موقف پر قائم دائم ہے، نہیں جی ہم نے اپنا موقف چینج نہیں کرنا، یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، یہ تو ہمارے مسلک میں ایسے ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ انجام نہیں، ان کے لیے تو ہم نے پڑھا وہ تو اللہ کے، ہاں وہ تو یعنی وہ کافر لوگوں کے لیے ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا،
अल्लाह की आयतों में झगड़ा तो काफिर लोग करते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया अल्लाह के सामने, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो समेना व अताना कहते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो इसके तकाजे पूरे करने की कोशिश करते हैं, कमी कुताही हो जाए माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, उन लोगों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और क्या दुआ करते हैं? उन दुआओं में ये भी शामिल है, ए अल्लाह इन्हें हमेशगी के बागात में दाखिल कर दे जिनका आपने इनसे वादा कर रखा है, और सिर्फ अकेले इन्हें नहीं, ए अल्लाह इनको, इनके माँ बाप को, इनकी औलादों को, और इनके बीवी बच्चों को, इनके शोहरों को, सबको ए अल्लाह इन्हें इकट्ठा कर दे जन्नत। ये बिल्कुल वही दुआ है, या वही तज़किरा है जो सूरह तूर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है जन्नती लोगों। सूरह तूर में अल्लाह ताला जन्नती लोगों के बारे में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू वत्बअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सूरह तूर आयत नंबर 21। अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने पैरवी की उनकी ईमान के साथ। ईमान शर्त है। हाँ, अगर कोई शख्स मोमिन है, उसकी औलाद मोमिन नहीं है, मुनाफिक है, अल्लाह माफ करे, या काफिर है, या उसके माँ बाप ईमान वाले नहीं हैं, या उनके मियाँ बीवी वो ईमान वाले नहीं हैं, फिर ये नहीं है। लेकिन अगर लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी उनके साथ ईमान लाई, ये भी मोमिन है, उनकी औलाद भी मोमिन है। जो लोग ईमान लाए और पैरवी की उनकी उनकी औलाद ने ईमान के साथ, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो हम मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को, और मा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कैसे मिलाएंगे अल्लाह जन्नत में? अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे मिलाएंगे कि हम किसी का अमल कम नहीं करेंगे। क्या मतलब किसी का अमल कम नहीं करेंगे? यानी अल्लाह जन्नत में इकट्ठा कर देंगे ईमान वालों को और उनकी औलादों को। और सूरह गाफिर से पता लगा, सूरह मोमिन से, कि शोहर बीवी को भी अल्लाह इकट्ठा कर देंगे जन्नत में, माँ बाप को भी इकट्ठा कर देंगे, औलाद को भी इकट्ठा कर देंगे, बशर्ते कि वो ईमान लाएं उनके साथ। और इकट्ठा कैसे करेंगे? अमल में कमी नहीं करेंगे। क्या मतलब अमल में कमी नहीं करेंगे? यानी देखिए, जन्नत के बहुत सारे दर्जे हैं, 100 दर्जे हैं जन्नत के, और हर 2 दर्जों में इतना बड़ा फासला जितना जमीन और आसमान का फासला। और सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है, जिसकी छत अल्लाह का अर्श है, जो नबियों के लिए और अल्लाह के वलियों के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। तो अब किसी के अमाल और अल्लाह की रहमत, वो जन्नत के किस दर्जे में, कोई जन्नत के किस दर्जे में, कोई जन्नत के किस दर्जे में, 100 दर्जे हैं। तो दर्जे फर्क हो सकते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप औलाद, वो इकट्ठे होंगे जन्नत में। और इकट्ठे इस तरह होंगे कि जिनका मकाम ऊंचा होगा, औलाद का मकाम ऊंचा होगा, अल्लाह माँ बाप को भी औलाद वाला मकाम दे देंगे। अगर माँ बाप का मकाम ऊंचा होगा, औलाद का मकाम भी माँ बाप वाला। अगर औलाद का मकाम ऊंचा होगा, तो माँ बाप का मकाम भी औलाद वाला। अल्लाह सबको ऊंची जगह पर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जन्नत में जो ज्यादा बेहतर दर्जा है वो ऊंचा दर्जा बेहतर है। सबसे आला दर्जा जन्नत का, वो सबसे ऊंचा दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, जिसकी छत अल्लाह का अर्श है। अल्लाह का अर्श सबसे बुलंद मखलूक है, और उसके नीचे जन्नतुल फिरदौस है। और जहन्नम तो नीचे है, सबसे नीचे, असफला साफिलीन में। और जहन्नम में फिर जन्नत में दर्जात है, ऊपर चढ़ना, और जहन्नम में दरकात है, नीचे उतरना। और जो सबसे सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा अजाब वाला दरका है जहन्नम का, वो सबसे निचला है। और सबसे निचले दरके में उसको दरका कहते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। तो मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा, और वो सबसे खतरनाक है। और जन्नत का सबसे आला और सबसे नेमतों वाला दर्जा, वो सबसे ऊंचा दर्जा है, जो अल्लाह के अर्श से नीचे है। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को, माँ बाप को, औलाद को जन्नत में इकट्ठा कर देंगे, कमी नहीं करके इकट्ठा करेंगे, ज्यादती करके, इजाफा करके, नेमतों के साथ अल्लाह इकट्ठा करेंगे। तो फरिश्ते ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इन अकेले को जन्नत में ना भेज, जन्नत में तो अकेले ये फिर बोर होंगे, तो ऐ अल्लाह मानूस किससे होंगे, ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में, हमेशगी की जन्नत में जिनका आपने इनसे वादा किया है, इन्हें दाखिल कर दें। और इनके साथ इनके माँ बाप, इनके जोड़े और इनकी औलादों को भी, बशर्ते के अगर साले हों तो, वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो नेक हुए इनके माँ बाप, इनकी औलाद और इनके जोड़ों से।
جو نیک ہوئے, جو نیک نہیں ہے, جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے, تو وہ تو نہیں. جو جنت میں جانے کی بنیادی شرط پوری کر لیں. دیکھیں نا, دیکھیں اصل میں جنت میں جب جنت میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت رکھی ہے, تو انسان تو اپنے خاندان کے ساتھ انسان زیادہ سکون محسوس کرتا ہے. تو اگر جنت میں اگر جنت میں مثلا ایک خاندان میں ماں باپ ہے, اولاد ہیں, تو ماں باپ کہیں ہو جنت میں, اولاد کہیں ہو, تو جنت کی نعمتیں تو پھر پوری نہیں ہوئی نا. جنت کی نعمت تو تب پوری ہوگی جب اولاد باپ باپ اکٹھے ہوں, میاں بیوی اکٹھے ہوں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ اکٹھا کر دیں گے, یہ بھی جنت کی نعمتوں کی تکمیل کی ایک صورت ہوگی. اور اللہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ اللہ کمی کر کے اکٹھا نہیں کریں گے, اللہ بلندی کر کے اکٹھا کریں گے. ہاں, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ صالح ہوں. جنت میں جانے کی وہ, اور جنت میں جانے کے لیے اعمال کافی نہیں ہے, اللہ کی رحمت. تو بہرحال لیکن اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو جنت میں جانے کی بنیادی شرط پوری ہو تو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے جنت کے اندر. تو جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ نعمت بھی ہوگی جنت کے اندر, اور یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, انک انت العزیز الحکیم. دیکھیے یہاں بھی اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا ذکر ہے. حالانکہ العزیز کے اندر اللہ کے غلبے, اللہ کی طاقت, اللہ کے قہر کی بات ہے. تو اللہ کے نافرمانی سے ڈرنا ہے ہمیں. اللہ کے نافرمانی چھوٹی چیز نہیں, اللہ کے نافرمانی کو کبھی ہلکا نہیں لینا. انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے تو یہ مقام جتنا انسان اللہ سے ڈرتا ہے اتنا جنت میں مقام حاصل ہوتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور ساتھ ہی فرشتے کیا دعا کرتے ہیں, فرشتے وقیہم السیئات, اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا. برائیوں سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں اے اللہ یہ مراد ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان, یہ ساری فرشتوں کی دعائیں ہیں جو حملۃ العرش کے پیچھے ذکر ہوا. تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں, ایمان والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا میں یہ بھی شامل ہے اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا, یعنی اے اللہ انہیں دنیا میں برے اعمال سے بچا, اے اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے. یا تو یہ مراد ہے. فرشتے گویا کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے, ان سے اچھے اچھے کام کروا تاکہ یہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, یہ آخرت کے بارے میں بات ہے. تو اب آخرت میں برائیاں تو ہیں نہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں مراد ہے وقیہم السیئات, اور بچا انہیں یعنی برے کام سے, یعنی برے کام کے وبال سے, یہ مراد ہے. یعنی کہ اے اللہ قیامت کے دن اگر ان سے بشری تقاضے کے تحت دنیا میں کوئی برائیاں ہو گئی تو ان کا انجام تو قیامت کے دن بہت برا ہے. تو اے اللہ انہیں برے کاموں کے وبال اور برے کاموں کے عذاب سے اے اللہ انہیں بچا لے, وہ معاف کر دے ان کا, یہ مراد ہے. اور ساتھ ہی پھر فرشتے کہتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ, اور جس کو بچا دیا آپ نے برائیوں سے یا برائیوں کے وبال سے, جس طرح دونوں تفسیریں موجود ہیں, جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا اس دن قیامت کے دن, فقط رحمتا, تو اس پر تو آپ کا بہت بڑا رحم ہے, اس پر تو آپ نے رحم کیا. پتہ لگا کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ برائیوں سے بچانے سے مراد کیا ہوا؟ زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ برائیوں کے بچانے سے مراد برائیوں, انسان سے بشری تقاضے کے ساتھ برائی ہو جائے تو اس کی سزا سے اللہ تعالیٰ بچا دیں کسی انسان کو قیامت کے دن, کیونکہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو اے اللہ انہیں قیامت کے دن برائی سے بچا, یعنی برے کام کے انجام سے بچا. ہم بعض دفعہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے, ٹھیک ہے, اچھی دعا ہے. زیادہ بہتر دعا کیا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی دیکھیے اگر ایک بندہ دنیا میں کہے گا اللہ میرا گناہ معاف کر دے, تو اگر پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو آگے دوبارہ گناہ ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے معافی مانگنے کی نوبت نہ ملے اور انسان پر موت آ جائے. تو زیادہ بہتر دعا کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی, یہ دعا ہے اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر. اس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا, اور آگے کیا ہے, اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور حقیقت بھی بیان کر رہے ہیں, اے اللہ جس کو آپ نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر آپ نے بہت بڑا رحم کیا. تو گویا کہ ہمیں اللہ سے اصل میں قیامت کے دن برائیوں سے نجات مانگنی ہے. اور قیامت کے دن برائیوں سے نجات سے کیا مراد ہے کہ برائیوں کے وبال سے, یعنی گویا کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے
قیامت کے دن گناہوں سے بچا. اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے. حضرت ابراہیم کی دعا میں سے کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اے اللہ میری خطا معاف کر دے یوم الدین، قیامت کے دن. اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اس دعا کا فائدہ یہ ہے جو خطا قیامت کے دن معاف ہوگی اس کے بعد تو خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے بڑی دعا کیا ہوگی، اس سے عظیم دعا کیا ہوگی؟ تو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. دنیا میں بھی ہم اللہ سے معافی مانگی، لیکن ہمیں دیکھیے گناہ کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں. انسان سمجھے کہ جی میں نے تو معافی مانگ لی، کیا پتا کچھ ابھی وبال رہتا ہو اس گناہ کا، اس کی نحوست ابھی رہتی ہو، اس گناہ کی وجہ سے اور ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. گناہ کو کھینچتے ہیں، اور ان کی وجہ سے قیامت کے دن ایک اللہ کی ناراضگی اور ایک گناہوں کے پہاڑ ہمارے وہاں کھڑے ہوں. تو اے اللہ قیامت کے دن ہمیں گناہوں سے ہمیں معاف کر دے. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہاں بھی اسی کا ذکر ہے، وقیہم السیئات. اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا، اور اے اللہ جسے آپ نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا فقد رحمتا، اس پر تو آپ نے بہت بڑا رحم کر دیا. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. اللہ کسی کو قیامت کے دن بچا لے گناہوں سے، اور اللہ قیامت کے دن نیکیاں اس کی اکٹھی کر دے. اور یہ دنیا کی کامیابیاں اور دنیا کی نعمتیں ہم ان کے پیچھے پاگل ہیں، اور وہ کتنی حقیر تھی اور کتنی چھوٹی سی چیزیں ہیں، قرآن پڑھنے سے اندازہ ہو. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کسی کو قیامت کے دن گناہوں سے بچا لے. جی فیصل صاحب. جی شیخ، میرا اس میں یہ سوال تھا کہ ہم یہ کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے. تو قیامت تو مطلب جو نا جو برزخ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر میں اگر وہاں پہ مطلب جو نا اس کے گناہ معاف نہ ہوئے، اور پھر ہماری جو دعا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے آخرت کے دن، تو وہ قبر والا مطلب معاملہ جو ہے وہ بیچ میں اگر معاف نہ ہوئے، اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچا، تو گویا کہ دنیا دیکھیں قیامت کے دن کوئی نیا گناہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد نیا گناہ نہیں ہو سکتا. وہ سارے گناہ اور ساری کمیاں کوتاہیاں دنیا کے اندر ہوں گی، کیونکہ دارالعمل تو دنیا ہے. دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کسی کے گناہ جاریہ ہوں، وہ بھی اس نے دنیا کے اندر ہی کیے ہیں. وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ وہ ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے، وہ گناہ دنیا کے اندر ہی ہوا ہے. تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے گناہ معاف کر دے، تو مطلب اس کا کیا ہے کہ دنیا میں جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کا جو ہمیں عذاب آخرت میں پہنچنا ہے، اے اللہ وہ ہمیں آخرت میں اس عذاب سے بچا لے. ہم گویا کہ دنیا کی گناہ معاف ہونے کی ہی دعا کر رہے ہیں. یہ کوئی دنیا کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو رہا، یہ گناہ دنیا میں ہی ہم سے ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ آخرت تک اس کا وبال نہ پہنچے، آخرت میں اس کی سزا نہ پہنچے. جب ہم اللہ سے یہ دعا ہم دنیا میں کرتے ہیں، آخرت میں تو جا کے نہیں کریں گے، کیونکہ آخرت کی دعا تو قبول بھی نہیں ہوتی. نہ قبر میں دعا قبول ہوتی ہے، نہ آخرت میں دعا، کیونکہ قبر اور آخرت دارالعمل نہیں ہے. گناہ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، دعائیں بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ دنیا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور اللہ اس کو آخرت میں بھی قبول فرمائیں گے اور دنیا میں بھی. اور اس کا مطلب کیا ہوا اس دعا کا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہوا اے اللہ ہمارے گناہوں کا جو انجام اگر آخرت میں پہنچے تو ہمیں اس سے بچا لے. گویا کہ دنیا میں کیے گئے گناہ کو بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دے. جب دنیا میں کیے گینے والا غلطی گناہ ختم ہو جائے تو نہ قبر میں اس کے اثرات ہوں گے، نہ آخرت میں اس کے اثرات ہوں گے. واللہ عالم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اگر اللہ معاف کرے تو آخرت سے پہلے اس کا کوئی وبال ہو سکتا ہے، دنیا میں ہمیں اس کا کوئی سزا مل سکتی ہے، ہمیں قبر میں اس کی سزا مل سکتی ہے. نہیں، اگر وہ اللہ نے آخرت میں، ہم دنیا میں دعا کریں گے اللہ آخرت میں مجھے اس گناہ کے وبال سے بچا لے، گویا کہ مطلب اس کا یہ ہوا ہے اللہ دنیا کو یعنی اس گناہ کو مکمل طور پہ سرے سے ختم کر دے. تو وہ نہ اس کا وبال دنیا میں ہوگا بعد میں، نہ اس کا وبال جو ہے وہ قبر میں ہوگا، نہ اس کا وبال آخرت میں ہوگا. واللہ اعلم. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد بھی کریں. دعائیں دنیا کی ہی ہوتی ہیں، آخرت کی دعائیں بہت کم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی بہتری اور آسانیاں اور
حالانکہ ہماری زیادہ دعائیں آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب ہمیں آخرت کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، جو جتنا اہم ہے اس کے لیے اتنی زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب بہتر ہے اس کے بعد وہ دوست ہے اور دولت میں آگے ہے، وہی ماننا کیسے مان گیا نظر بھی نہیں دیکھی آپ دنیا میں اللہ کی رحمت کو بھی دنیا سے توڑ رہے تھے، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ پیر کی رحمت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر اچھی ہے تو اس کا مطلب اس کے دین کا بعد زیادہ ہے